جدوں حضور ہجرت کر کے گئے نا تے صدیق اکبر دے چہرے ہوتے بھی حضور دی اتنی تجلی پئی کہ اہل مدینہ جڑا وہ مشتبہ ہو گیا کہ حضور کون ہیں تے صدیق کون ہیں۔ ہاں جی، اے توجہ اتحادی ہے صوفیاء دی اصطلاح وچ۔ توجہ اتحادی انہوں کہندے ہیں کہ پیر اپنے مرید نہ ویسے تو دا بدل دے ہر کچھ سب کچھ، لیکن اتنی توجہ کرے کہ انہوں ہم اپنا ہم شکل بھی بنا دے۔ اس نو توجہ اتحادی کہندے ہیں صوفیاء دی اصطلاح وچ۔ حضرت مجدد صاحب دے پیر کیڑے جی؟ خواجہ باقی باللہ، سمجھ آئی؟ آپ جڑے سن نا، جڑا بھی مرید آندے سن نا، مرید تے مہمان آندے سن، آپ ایک تندور والا سی، آپ نے فرماندے سن جاؤ بھائی اس تندور کو 500 روٹیاں لیاؤ، اتنا سالن لیاؤ، مریداں نو کھوا دیو۔ ایک دن وہ آ گیا تندور والا، انہیں کیا حضور یہ ساڑھے کو مریداں روٹیاں ہی کھوانے نہیں، سانو بھی کچھ دینا نہیں، سانو بھی کچھ دیو، اساں تندور ہی ہر خالی تاندے رہنا ہے۔ آپ انہوں اپنے حجرے مبارک چ لے گئے، فرمایا کی چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہتا، اپنے جائے بنا دو۔ آپ نے فرمایا گل بڑی اوکھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی بس تسی کہہ جائے کی چاہتا تے ہن یہ گل تے نہیں نا، بس میں جو منگیا دیو۔ آپ نے انہوں سینے نال لایا تے باہر نکلے نا جدوں پیر مرید دوویں، تے مرید پہچان نہ سکے کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے تے تندور والا کون ہے۔ انہوں کہندے ہیں توجہ اتحادی، کہ پیر اپنے مرید نو ہم شکل بھی بنا۔ ہاں ایک فرق ضرور سی کہ خواجہ صاحب ہوش سن تے انہوں ہوش کوئی نہیں سی، ایس تو لوگاں پہچانیا کہ نہیں باقی باللہ اے ون تے تندور والا اے وے۔ پھر وہ چند دن بعد شہید فوت بھی ہو گیا۔ ظاہر ہے او جڑا بوجھ سی اتنا وڈا روحانیت دا تو خواجہ صاحب ہی سن نا۔ مجدد صاحب فرماندے ہیں فقیر انہوں کہندے ہیں جڑا لکھ سمندر پی کے بھی ڈکار نہ مارے۔ فرمایا فقیر انہوں کہندے ہیں، فقیر ہے تھوڑا جی ساڑھے حضرت صاحب تویز لکھیا، انہوں منڈا مل گیا، ساڑھے حضرت صاحب نے دعا کی تھی، وہ جناب باہر چلا گیا۔ اے کام تے جناب اے تے پاسپورٹ والے بھی ٹھپا لاندے بندہ باہر چلا جاتا، یہ کوئی فقیر تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندو بھی مور لاندے اے سفارت خانے والے، تے بندہ خواجہ صاحب پہنچ جاتا تے ہندوؤں دے ٹھپے نہ بندہ تھوڑا جی خواجہ صاحب جانے نہ بندہ، پھر کیوں جی انگریز بھی ٹھپا لاندے بندہ انگلینڈ نہیں چلا جاتا، تے تیرے پیر دی دعا نہ بندہ انگلینڈ چلا گیا تے انگریزاں دے ٹھپے نہ بھی تو بندہ چلا جاتا، تے انگریز بھی پھر ولی ہوئے۔ نہ اے ولایت دا معیار ہی نہیں، نہ اے کوئی ولایت دا معیار نہیں۔ نہیں فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون ہو، اور نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو۔ کیوں جی؟ ہاں اے نہیں فقیری، اور نہیں فقیری ستیاں لوگ جگاون ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، اور نہیں فقیری وہندیاں ندیاں دریائے راوی وگرے ہوئے تے بندہ کہے چلا مریدہ پار تے مرید پار کہا کیا بات ہے میرے فقیر دی، میں کہے تو مکھی بھی پار ہو جاندی۔ کیوں جی؟ مکھی دریائے راوی تو پار نہیں ہوندیاں؟ ہاں ہوندیاں، تو پھر مکھی بھی فقیر ہے؟ نہ فقیری کوئی اور ہے، نہیں فقیری وہندیاں ندیاں سکیاں پار لگاون ہو۔ سلطان صاحب فرماندے نے پھر فقیری ہے کیا؟ فقیری نام تنا دا باہو جڑا دل وچ دوست ٹکاون۔ سمجھ آئی پر لوگوں میں یاری فقیر دا یہ بنایا۔ وہ فوت ہو گیا، پھر حضرت باقی باللہ دا مرید جڑا وہ برداشت ہی نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اتنا وڈا بوجھ جڑا ہو ہاتھیاں والا بوجھ جو بندہ عام شاید بات ہے تو مرنا ہی سی انہیں جو، لیکن وہ تمنا ہی اینو میں ویسے وضاحت کیتی بھائی توجہ اتحادی کہنے کنوں۔ جدو صدیق اکبر حضور نال سارے سفر دے دوران رہے، پھر غار ثور 3 دن رہے، پھر رسول اللہ نے ایتھے چک کے لے گئے، پھر حضور دے دائیں بائیں نسدیاں یہ 400 کلومیٹر دا سفر طے کیتا۔ کدی نس کے اگے جاندے سن، کدی پیچھے جاندے سن، کدی انج نس کے جاندے سن۔ فرمایا صدیق کیوں ایسے چلتے ہو؟ عرض کی جب مجھے خیال آتا ہے نا دشمن آگے سے آئے گا تو میں دوڑ کر ادھر چلا جاتا ہوں، جس نے حملہ کرنا ہے میرے اوپر کرے، میرے آقا کی طرف نہ آئے۔ یہ ہے جی ناموس رسالت کا مسئلہ، اگر کسی کو سمجھ آئے کہ صدیق اکبر ادھر بھی دوڑ رہا ہے، ادھر بھی دوڑ رہے، دوڑ دیاں اینج سفر کیتا رسول اللہ نے دوڑ کے مدینہ منورہ تک۔ جب حضور پہنچ گئے تو جب پہنچے تو اس وقت صدیق اکبر کی حالت یہ تھی کہ اہل مدینہ پہچان نہیں رہے تھے کہ صدیق کون ہے اور رسول اللہ کون ہے۔ اتنی تجلیات برسیں صدیق اکبر پر۔ تو صدیق اکبر نے جب دیکھا نا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی تو آپ اپنی چادر لے کر حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے سایہ کر کے، پر بتایا غلام یہی ہے، آقا یہ ہے۔ انہیں جانا، بس انہیں ہی جانا۔
انہیں ایمانہ